سردیوں کی رات تھی، کہا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، ذرا پانی کو لانا۔ بیٹا پانی لے کے لوٹا تو ماں کی آنکھ لگ گئی تھی، ٹھنڈی میں نیند جلدی آ جاتی ہے، ماں کی آنکھ لگ گئی۔ اب پانی لے کے لوٹنے کو دیکھا ماں سو گئی، تو ماں کو جگایا نہیں، خود بھی سوئے نہیں۔ کہا ماں نے پانی منگایا تھا، مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، اس کا مطلب میری ماں پیاسی سوئی۔ آپ پانی کا پیالہ لے کر سرہانے کھڑے رہے کہ ماں کی جب بھی آنکھ کھلے گی، پیاسی سوئی ہے تو آنکھ کھلے گی تو پیاسی ہوگی، میں فوراً ماں کو پانی پلا دوں گا۔ اب تہجد کے وقت جب آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا 7 سال کا بیٹا سرہانے کھڑا ہے، ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے اور آنکھوں میں نیند ہے اور سردیوں کی رات ہے۔ ماں نے فوراً کہا بیٹے سوئے نہیں، یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہا امی آپ نے پانی منگایا تھا، مجھے معاف کریں آنے میں دیر ہو گئی، آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، اب میں نے سوچا کہ آپ جب اٹھیں گی تو آپ کو پانی پلا دوں گا، اس لیے سرہانے کھڑا ہوں۔ ماں نے کہا تم رات سے یہی کھڑے ہو؟ کہا ہاں امی تب سے میں یہی کھڑا ہوں۔ جانتے ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے فوراً اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ فرمایا کہ اللہ ایسا راضی ہوا، ایسا راضی ہوا، وہ مخدوم ماہی کہلاتے تھے، اللہ نے انہیں قطب کوکر بنا دیا۔ ماں کی دعائیں، میں کہتا ہوں وہ مائیں کہاں ہیں آج جن کی دعائیں اولاد کی تقدیر بدل دیا کرتی ہیں؟ وہ مائیں کہاں ہیں کہ جن کی پاکیزہ کو عبد القادر جیلانی جیسے بیٹے جنا کرتے ہیں؟ وہ مائیں کہاں ہیں کہ جن کی تربیت بیٹے کو بابا فرید گل شکر بنا دیا کرتی ہے؟ وہ مائیں کہاں ہیں کہ جن کا کردار معین الدین چشتی کو سلطان الہند بنا دیتا؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے مائیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں کو بہرحال غوث اعظم نے 26 سال تک علم حاصل کیا۔ کتنے سال تک؟ اس کے بعد پڑھانے بیٹھ گیا، اس کے بعد پڑھانے بیٹھ گیا، علم حاصل کیا پھر پڑھانے بیٹھ گیا۔ غوث اعظم نے 34 سال تک پڑھایا، 26 سال پڑھے، 34 سال درس و تدریس کا کام کیا، مدرسے میں پڑھایا۔ کتنے سال تک؟ 34 ایئرز، 34 سال تک۔ اور غوث اعظم جب پڑھانے بیٹھے تو ان کے مدرسے کا چرچا ایسا ہوا کہ پوری دنیا سے لوگ داخلہ لینے کے لیے آ گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ غوث اعظم کے مدرسے سے ہر سال 3000 بچے فارغ ہوتے ہیں اور مبصر ہوتے ہیں۔ اب مجھے لگ رہا ہے تھک چکے ہیں، میں نے پہلے ٹائم نہیں بتایا تھا ورنہ آپ ڈر جاتے۔ مجھے 9:15 تک کا ٹائم دیا گیا، حالانکہ میرے حساب سے بہت زیادہ ہے نا، لیکن پھر بھی آپ سن رہے محبت سے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں نے اس لیے بتایا کہ وہ ٹائم ہونے والے گا، تو اب تو کوئی ڈر کے بھاگے گا نہیں نا، اتنی دیر تک بیٹھے تھے۔ تو غوث اعظم کے مدرسے سے ہر سال کتنے بچے فارغ ہوتے تھے؟ 3000۔ 34 سال میں غوث اعظم نے براہ راست 1,00,000 شاگردوں کو پڑھایا، محبت سے کہیں۔ اور غوث اعظم کے جو شاگرد تھے فراغت کے بعد مسجد اور امامت نہیں ڈھونڈتے تھے، کوئی مدرسہ اور مکتب نہیں ڈھونڈتے تھے، سورہ بقرہ پڑھ کر دکان میں مکان میں گزارا نہیں کرتے تھے، بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گھر نہیں چلاتے تھے، بلکہ فرمایا کہ غوث اعظم کے تربیت یافتہ یہ جو 1,00,000 افراد تھے، آپ کے 1,00,000 شاگرد تھے، غوث اعظم نے ان کو صرف کتابی کیڑا نہیں بنایا تھا، غوث اعظم نے صرف دینی تعلیم نہیں دی تھی، ایسی تربیت دی تھی غوث اعظم نے کہ غوث اعظم کے شاگرد اس دور میں زمانے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے والے۔ آج لوگ یہ سمجھتے مولوی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں امام صاحب تو 10 سال سے امامت کر رہے ہیں، آج تک امام صاحب نے اتنا سب نہیں بتایا جتنا میں نے فیس بک سے سیکھ لیا، جتنا میں نے یوٹیوب سے سیکھ لیا۔ امام صاحب کو نہیں معلوم قیامت کب آئے گی، مجھے معلوم۔ امام صاحب کو نہیں معلوم امام مہدی کب آئیں گے، مجھے معلوم۔ امام صاحب کو نہیں معلوم دجال کب آئے گا، مجھے معلوم۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے۔ آپ نے جو شاگرد 1,00,000 شاگرد بنائے تھے، فرمایا کہ اس دور میں پوری دنیا میں جہاں کہیں اسلامی حکومت تھی اور جہاں کہیں مسلمان بادشاہ تھے، اکثر اسلامی ریاستوں میں مسلم بادشاہوں کے وزیر اور مشیر، شہر قاضی، سپہ سالار غوث اعظم کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ یہاں تک فرمایا کہ مسلمانوں کی پہلی فوج جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس فوج نے سینکڑوں فوجی
یہ شان میرے غوث اعظم کی. ہم اسی غوث اعظم کے غلام ہیں. پہلا کلمہ بھی ایمان. میرے نبی فرماتے علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود حاصل کرے گی انشاءاللہ. تو میں عرض کرنا چاہتا تھا ہم مخدوم مائمی نہیں ہیں کہ ہمیں پڑھانے خضر علیہ السلام آئے. ہمیں تو خود اپنے ہی محلے میں کچھ انتظام کرنا پڑے. ہمیں تو خود کسی حافظ قرآن سے دوستی کرنی پڑے. ہمیں تو خود اپنی مسجد کے امام کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا پڑے گا. ہمیں تو خود کسی عالم دین کے سامنے ثانوی ادب طے کرنا پڑے گا. اگر اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو آج یہ طے کر کے اپنا پوری طرح سے محض رسم و رواج والا سنی نہیں بننا ہے. ہمیں علم اور عمل والا سنی بننا ہے انشاءاللہ. اب آخری بات کر سکوں. میرے پیارے آقا کے پیروان سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں, اتنی باتیں میری سمجھ میں آئی آپ کے. غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایک دفتر عطا کیا, ایک رجسٹر, اور اللہ نے فرمایا عبد القادر اس میں تیرے قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام لکھا ہوا. اچھا آپ مرید ہوئے کسی سے کہ نہیں ہوئے؟ جو لوگ مرید ہوئے ذرا وہ کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو نہیں ہوئے ہیں وہ کوشش کریں کہ کوئی کامل پیر ڈھونڈ کر کوئی اچھا خوش عقیدہ سنی مسلمان با عمل عالم دین پیر ڈھونڈ کر اس سے مرید ہو جائے کہ انشاءاللہ. کوشش کریں بڑے اچھے پیر سے مرید ہونے. اور اچھا پیر وہ نہیں ہے جو قوالی اچھے سے سنتا ہے. اچھا پیر وہ ہے جو نماز کا پابند ہوتا ہے. سمجھے؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں پیر وہ ہوتا ہے جو بے نمازی مرید کو نمازی بنا دیتا ہے. اب تو مارکیٹ میں ایسے ایسے پیر آگے کہتے بیٹا میں بھی نہیں پڑھتا, آج کے بعد تو بھی نہیں پڑھنا. پڑھے گا تو نہیں نا, پڑھنا نہیں بیٹا, اب تو بن نماز پڑھے. یہ مولوی جائیں گے نماز پڑھ کے جنت میں, تجھے تو میں لے کے جاؤں گا. بتائیے آگے کہ نہیں آگے؟ اب تو چرسی گنجیڑی افینچی پیر بھی آ گیا, سٹے باز بھی پیر آ گئے, سٹے کا نمبر بتانے والا. آپ یہی رہتے نا, آپ کا تجربہ نہیں ہوگا. ہم تو جاتے آتے رہتے, ہمیں ہمارے پاس تجربہ بہت بہت ملتی رہتی ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں بڑی پیاری بات ذہن میں آئی ہے. شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں پیر وہ ہوتا ہے جو بے نمازی مرید کو نمازی بنا دیتا ہے. اور فرماتے ہیں اگر مرید پہلے سے نمازی ہو تو کیا, تو فرماتے پیر وہ ہوتا ہے جو نمازی مرید کو تہجد گزار بنا دیتا ہے. یہاں تو پیر صاحب مرید کو چرسی بنا دیتا ہے. یہاں تو پیر صاحب کچھ چیلوں کا دم مار کے مرید کو دیتے ہیں. سمجھے؟ اور مرید بھی کہتا ہے کہ حضرت کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے چلم یاد آتا ہے. آپ کو پتہ ہے چلم کسے کہتے ہیں؟ وہ جو نشیری لوگ چلم وغیرہ پیتے نا, یوں دم مارتے مار دم میٹے گم. سمجھے؟ یا علی مشکل کشا کے دم مارتے یوں. تو یہ حال ہے ان کا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں میں نے کہا ایک بڑی پیاری بات یاد آئی. ایک مرتبہ غوث اعظم کے شاگردوں نے حضور غوث اعظم سے کہا کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو ولی کامل ہوتا اس کی نظر لوح محفوظ پر ہوتی. جو ولی کامل ہو اس کی نظر لوح محفوظ پر ہوتی. تو غوث اعظم فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ ولی کامل نہیں ہے, وہ ناقص ولی. جس کی نظر لوح محفوظ پر ہو وہ کامل نہیں, ناقص ولی ہے. تو کہا پھر کامل کون ہے؟ فرماتے کامل میرے نزدیک وہ ہے کہ جس کی نظر لوح محفوظ پر ہو, جو لکھا ہو اسے وہ دیکھ بھی سکتا ہو, اور جو چاہے اس میں سے مٹا بھی سکتا ہو, اور جو چاہے خود لکھ بھی سکتا ہو. سبحان اللہ. کہتے میرے نزدیک وہ کامل ولی ہوتا ہے, وہ کامل. میرے پیارے آقا کے پیروانوں سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ نے مجھے ایک دفتر دیا, اور اللہ نے فرمایا عبد القادر اس میں تیرے قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام لکھا. اب آپ نے اگر کسی بھی پیر سے بیعت کی ہو تو ہر پیر اپنے مرید سے یہی کہتا ہے, کوئی بھی سلسلہ پیر کہتا ہے کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں ڈالا. یہی کہتا کہ نہیں, سلسلہ قادریہ ہی نہیں, چشتیہ بھی ہو, اشرفیہ ہو, رضویہ ہو, نقشبندیہ ہو, ہر سلسلے کا پیر یہی کہتا ہے کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں ڈالا. اس لیے ہمارا پیر پیر ہے اور غوث اعظم پیروں کے پیر ہیں. سارے سلاسل جا کر وہی ختم ہوتے غوث اعظم.
تو غوث اعظم فرماتے اللہ فرماتے عبد القادر اس میں تیرے قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام لکھا ہے. پتہ چلا صرف قادریوں کا نہیں ہے، چشتیوں کا نام بھی لکھا ہوا ہے، رضویوں کا نام بھی لکھا ہوا ہے، برکاتیوں کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اشرفیوں کا نام بھی لکھا ہوا ہے. سب کے نام اس رجسٹر میں لکھے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ رجسٹر کتنا لمبا چوڑا ہوگا. پین ڈرائیو نہیں دیا اللہ نے ہارڈ ڈرائیو نہیں دیا تھا، رجسٹر دیا تھا. کتنا لمبا چوڑا ہوگا. یہ نہیں کہ بغداد کے مریدوں کا، عرب کے مریدوں کا، قیامت تک آنے والے مریدوں کا. اب غوث اعظم فرماتے وہ دفتر لے کر میں جہنم کے داروغہ مالک کے پاس گیا. میں نے کہا مالک اس کو ذرا پڑھ اور پڑھ کر بتا کہ جس جس کا اس میں نام ہے اس میں سے کوئی جہنم میں آیا تو نہیں ہے. تو جہنم کے داروغہ مالک نے فرسٹ پیج سے لے کر آخری صفحے تک سب الٹ پلٹ کے دیکھ لیا اور دیکھ کر کہا عبد القادر اللہ کی عزت کی قسم جس جس کا اس میں نام ہے اس میں سے اب تک کوئی بھی جہنم میں نہیں آیا. تو غوث اعظم فرماتے مجھے بھی اللہ کی عزت کی قسم مالک سن لے اب تک ایک بھی آیا نہیں، قیامت تک ایک بھی آنے نہیں دوں گا. اسی لیے میرے امام پکار اٹھے قادری قادریوں میں ان کا بننے پر بڑا فائدہ. قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کی بات. اب جو اصل بات درس کرنا چاہتا ہوں اور اسی پر گفتگو ختم ہوگا. غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں عبد القادر اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کرواؤں گا. ایک طرف فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو، ایک طرف کہتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. اب بتائیے کیا غوث اعظم جو غوث پاک یہ پسند نہیں کرتے کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے، کیا غوث پاک اس بے نمازی کو جنت میں لے جائیں گے؟ جی لے جائیں گے جنت میں. جب یہی نہیں پسند کرتے کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفنایا جائے تو پھر بے نمازی جنت میں جائے غوث اعظم لے جائیں، یہ پاسبل ہے؟ کسی چرسی گجری کو غوث اعظم جنت میں لے جائیں گے؟ کسی شرابی زانی کو غوث اعظم جنت میں لے جائیں گے؟ وہ جو آج اس کی بیٹی کے ساتھ کل اس کی بہن کے ساتھ پرسوں اس کی بہو کے ساتھ گلچھرے اڑا رہا ہے، آوارہ گردی کر رہا ہے، نفس پرستی کرتا ہے، کیا بتائیے غوث اعظم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے؟ وہ جو جوانی کی راتوں کو گناہوں میں گزارتا ہے اور پوری رات یوٹیوب پر گندی فلمیں، ہیروئنوں کی ننگی ویڈیو تصویریں اور ڈرامے اور ناچ گانے دیکھتا ہے، غوث اعظم ایسے فاسق و فاجر کو کیا جنت میں لے کر جائیں گے؟ ارے غوث اعظم کا وہ مرید جو غوث اعظم کے نانا کا باغی ہو، جو اللہ کا نافرمان ہو، جو اللہ رسول کی بات نہیں مانتا ہو، غوث اعظم اسے بھی جنت میں لے جائیں گے. میرے پیارے آقا کے پردوانوں، یاد رکھنا صرف ڈیگے کر لینے سے غوث اعظم راضی نہیں ہونے والے، محفل میں 100-200 چندہ دے دینے سے غوث اعظم نہیں راضی ہونے والے، غوث اعظم کے نام پر جلوس نکال لینے سے غوث اعظم راضی نہیں ہونے والے. اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو یاد رکھنا چاہے کتنی بھی کلا بازیاں کر لو غوث اعظم جنت میں لے کر جانے والے نہیں ہیں. سنا ہوگا آپ نے بڑا مشہور واقعہ، غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرید آیا، آ کر کہتا محنت بہت کرتا ہوں، آمدنی بھی اچھی لیکن برکت نہیں ہوئی، بہت پریشان. غوث اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا نماز کی پابندی. سنا تھا نا؟ یہ نہیں کہا بیٹا جمعرات کو مرغا لے کے آنے، یہ کہا غوث اعظم نے نہیں کہا کہ 11 کلو مٹھائی لے کے آنی پڑے گی، 3000 جمع کرا کے بکرا ذبح کرنا پڑے گا، یہ کہا. یہ نہیں کہا بیٹھ جا ڈورے پڑھ کے دیتا ہوں، تعویذ لکھ کر. میں اس کا انکار نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ ان ساری چیزوں سے فائدے نہیں ہوتے ہیں لیکن کس کو ہوتے ہیں؟ اس کو ہوتے ہیں جو نماز کا پابند ہوا کرتا ہے. ورنہ پیر صاحب سے لاکھ دعا کروا لو، امام الانبیاء نے 1450 سال پہلے فرما دیا ہے کہ بے نمازی کے حق میں اللہ نمازی کی دعا کو قبول نہیں کرتا. آج فلسطین والوں کے لیے دعا نہیں ہو رہی، بتاؤ
غازہ والوں کے لیے دعا نہیں ہو رہی بتاؤ؟ لوگ غلاف کعبہ سے لپٹ کر دعا کر رہے ہیں، لوگ مدینہ منورہ میں دعا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بمباریاں رکتی نہیں ہیں، اس کے باوجود اجڑتے گھر بکھرتے خاندان رکتے نہیں ہیں، اس کے باوجود روتی تڑپتی لاشیں نظر آ رہی ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی ایک نہیں ہے دعا کرنے والا؟ ارے دعائیں تو دنیا بھر کے مسلمان کر رہے ہیں، پھر بھی دعائیں اثر نہیں کرتی۔ وجہ کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو وجہ ضرور ہے۔ یا تو دعا کرنے والے حرام کا لقمہ کھا کر بیٹھے ہیں، یا تو دعا کرنے والے خود اللہ رسول کے باغی بنے بیٹھے ہیں، یا تو دعائیں ان کے لیے کی جا رہی ہیں جن کو شریعت نے خود فاسق و فاجر قرار دے دیا۔ قبول ہوگی دعائیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ نے فرمایا نماز کی پابندی کر۔ اس نے کہا مرید آپ کا ہوں، بے نمازی کیسے ہو سکتا؟ نمازی ہوں۔ اچھا غوث اعظم کو اصل مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے گھر کا پرابلم کیا ہے؟ سیدھے کہتے تھے جا کے پردہ لگا، پہلے کا نماز کی پابندی، کیا نہیں معلوم تھا کہ نمازی ہے؟ کیا بتائیے؟ ارے غوث اعظم فرماتے میری زبان پر شریعت کی قید نہ ہوتی تو میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا کہ کیا کھا کے آتے ہو، کیا گھر میں جمع کرتے ہو۔ غوث اعظم فرماتے میں تمہیں ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کر رہا ہے، تم میرے سامنے شیشے کی طرح، تمہارا کچھ بھی مجھ سے ڈھکا چھپا نہیں۔ تو غوث اعظم کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر سیدھے کہہ دیتے جب پردہ لگا تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ بیماری کیا تھی؟ ڈائگنوز، پہلے بیماری کو ڈائگنوز کیا۔ آپ نے فرمایا نماز کی پابندی کر، کہتا آپ کا مرید بے نمازی کیسے ہو سکتا ہے؟ نمازی ہوں الحمدللہ۔ کہا بیوی بچوں کو نماز کی تاکید کر۔ کیوں کہا؟ غوث اعظم جانتے تھے میرے نانا نے 1450 سال پہلے کہہ دیا ہے جو خود نماز کا پابند ہوگا، بیوی بچوں کو نماز کی تاکید کرے گا، اللہ اس کو اس جگہ سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ لاک ڈاؤن میں اللہ نے روزی دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ فیکٹریاں بند تھی، سیلری نہیں آ رہی تھی، کام پر نہیں جا رہے تھے، دھندا نہیں لگا رہے تھے، بتائیے پھر بھی گھر چلا کہ نہیں چلا؟ یہ کس نے چلایا ہے؟ اس نے جو سمندر کی مچھلیوں کو روزی دیتا ہے، جو بلوں میں رہنے والی چینٹیوں کو روزی دیتا ہے۔ روزی دینے والا دنیا کا کوئی کاروباری نہیں ہے، میرا پروردگار۔ آپ نے فرمایا بیوی بچوں کو نماز کی تاکید کری۔ اس نے کہا الحمدللہ بیوی بچے بھی نمازی۔ آپ نے فرمایا جا کر گھر کے دروازے پر پردہ لگا دے۔ گیا جا کر پردہ لگا دیا، سمجھ میں نہیں آئی بات، میں نے روزی میں برکت کے لیے کہا پردہ لگا دے، پردہ لگا دیا۔ ہفتے 10 دن کے بعد واپس آیا تحفے لے کر، ہدیہ لے کر، بڑا خوش تھا۔ غوث اعظم نے فرمایا کیا حال ہے؟ اس نے کہا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اللہ نے بہت برکت عطا کیا، کاروبار وہی ہے، ٹائم بھی روزانہ اتنا ہی دیتا، انکم بھی اتنی ہی ہے، لائف سٹائل اور خرچے بھی وہی ہیں، کچھ بھی نہیں بدلا، لیکن اب بہت برکت ہے۔ آپ نے کہا اللہ اور برکت دے، دعائیں۔ اس نے کہا حضور مجھے یہ بھی تو بتا دیں یہ روزی کے برکت کا پردے سے کیا تعلق ہے، یہ راز بھی تو بتا دیں۔ غوث اعظم نے فرمایا تو نمازی، تیرے بیوی بچے نمازی۔ آپ نے سنا ہوگا نا؟ جی سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سمجھے نہیں لیکن نا، مسئلہ تو یہی ہے، کاش صرف سنا نہیں ہوتا، سمجھ گئے ہوتے تو پھر یہ نہ کہتے حضرت روزی میں برکت کے لیے ذرا دعا کر دیجیے، حضرت بہت پریشان ہو، بڑا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا، حضرت دعا کر دیجیے۔ سمجھ گئے ہوتے تو لوگوں سے دعاؤں کے لیے نہ کہتے، بلکہ غوث پاک نے، پیروں کے پیر نے مرید کو جو تعویذ دے دی تھی اس کو اپنا لیتے، اللہ آپ کو بھی برکت عطا کرتا۔ غوث اعظم فرماتے تو نمازی، تیرے بیوی بچے نمازی، اللہ تیرے گھر میں اپنی برکت اتارتا تھا، لیکن راہ چلتے بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی، ان کی نگاہوں کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر سے برکت اٹھانی جاتی تھی۔ اب تو نے پردہ لگا دیا، اب تیرے گھر پر بے نمازیوں کی نحوست والی نظر نہیں پڑتی، اس لیے اب برکت اٹھائی نہیں جاتی، اب برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آج ہمارے یہاں بے برکتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ آج ہمارا گھر ہی نہیں، ہمارا خاندان ہی نہیں، ہمارا پورا محلہ جو ہے، ہماری گلیاں اور ہماری آبادی جو ہے بے نمازیوں سے بھری پڑی ہے۔ کسی گھر میں 62 سال کا بوڑھا باپ نمازی ہے بھی نا تو 3 بیٹے بے نمازی، تینوں بہویں بے نمازی، بیٹی بھی بے نمازی،
پوتے پوتیاں بھی بے نمازی، ایک 62 سال کا بڈھا کھینچ کھانچ کے برکت لاتا بھی ہے تو گھر میں نحوست کے لیے 11 آدمی پہلے بیٹھے، باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی بیٹھے ہوئے. بتائیے ہے کہ گھر میں بوڑھی عورت ہے 58 سال کی 60 سال کی، وہ نماز پڑھتی ہے، بیٹیاں بے نمازی ہیں، بہویں بے نمازی ہیں، بیٹے بے نمازی. اللہ برکت دے گا، اللہ برکت دے گا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، نماز کی پابندی کریں، کہیں انشاءاللہ. رزق میں برکت چاہیے تو نماز کی پابندی. میرے نبی نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، محبت سے کہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز حق و باطل میں فرق پیدا کرنے والی چیز ہے. ہمارے ملک میں جب پارٹیشن نہیں ہوا تھا نا، جب پڑوسی ملک نہیں بنا تھا، پارٹیشن سے پہلے اگر کوئی مسافر کسی بازار سے گزرتا نا تو بازار کی دکانیں دیکھ کر سمجھ جاتا بنا بورڈ کے، بنا نیم پلیٹ اور سائن بورڈ کے کون سی دکان مسلمان کی اور کون سی غیر مسلم کی ہے. نمازوں کے وقت جن کی دکانوں کے کاؤنٹر تو کھلے ہوتے تھے لیکن دکاندار غائب ہوتے تھے، دیکھنے والا مسافر سمجھ جاتا نماز کے وقت جب مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اگر اس دکان میں کوئی نہیں ہے تو پتہ چلا یہ مسلمان کی دکان ہے. میرے نبی نے فرمایا نماز مومن اور کافر میں فرق پیدا کرنے والی چیز. ہم نے فرق کو ختم کر دیا، نہ وہ جاتا ہے نہ ہم جاتے ہیں، وہ بھی بیٹھا ہوا ہم بھی بیٹھے ہوئے. بتائیے ہے کہ نہیں؟ نبی نے جس کو کہا تھا یہ فرق پیدا کرنے والی، ہم نے اسی کو ختم کر دیا. نبی نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، اس کو مضبوط کرو تمہارا دین مضبوط ہو جائے گا. آج بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، آج بیٹے مرتد ہو رہے ہیں، آج ماں باپ کے باغیوں غدار ہو رہے. کیوں؟ دین کمزور کیوں، ایمان کمزور کیوں. نبی نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، اسے مضبوط کرو تو صحیح. تو نبی نے فرمایا نماز رضا الہی کا ذریعہ، نماز مومن کی معراج، نماز قبر کا نور ہے، نماز رزق میں برکت کا سبب ہے. پھر نبی نے فرمایا قیامت میں اللہ سب سے پہلے نماز کا حساب لیا. 11ویں کی ڈیگوں کا حساب ہوگا، ثواب تو ہوگا، حساب نہیں ہوگا. یہ لائٹیں جو لگی ہیں، جھنڈے جو لگے ہیں، اسٹیج جو لگا، اس کا حساب ہوگا. نبی نے فرمایا نماز کا حساب ہوگا، نماز کا. تو نماز کی پابندی کریں، نماز کی تاکید کریں، نماز کے معاملے میں ذرا بھی کاہلی سستی بالکل نہ کریں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں نے پچھلے خطاب میں نماز پر زیادہ زور دینے کی کوشش کی تھی. آج میں نے ختم کرتے کرتے مختصراً 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی. میں امید کرتا ہوں آپ نے آج کی اس محفل پاک میں جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سیکھا ہے، اس پر ضرور عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. علم حاصل کریں، عمل کے میدان میں اتریں اور نماز کی پابندی کریں. ٹھیک ہے؟ اور شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. وقت ہو چکا، بیان بھی ہو چکا. اب اگلی مرتبہ ملاقات کب ہوگی میں نہیں جانتا. بس ایک بات 2 منٹ میں عرض کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہوگی آپ کی. آپ بہت دیر سے بیٹھے، میں جانتا ہوں، میں آپ کے صبر کی اور آپ کی سماعتوں کی داد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، مسافر آدمی ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں صرف ایک بات 2-2.5 منٹ میں عرض کرنا چاہوں گا، اجازت ہے آپ کو؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں چونکہ بامبے میں نہیں بول پاتا یہ جو ابھی بولنے جا رہا ہوں، اس کی وجہ کہ وہاں روزانہ میرے بیانات لائیو ہوتے ہیں، یا جہاں بھی جاتا ہوں 2-3 کیمرے لگے ہوتے ہیں. چونکہ یہاں نہیں ہے اس لیے بول رہا ہوں. اجازت ہے آپ کو؟ اس وقت جو فلسطین میں، غازہ میں ہو رہا ہے، کسی سے ڈھکا چھپا ہے بلا بتا؟ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نا. مین اسٹریم میڈیا بھلے نہ دکھائے، سوشل میڈیا پر تو سب کچھ